کی محبت اور آپ کا جذبہ اس جلسے کو زندہ رکھا، بارش سے بھی بچایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جذبے کی اللہ لاج رکھے گا۔ دعا تک یہ جلسہ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ جس کو جہاں بھی موقع ملے تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کے لیے جلدی سے بیٹھ جائیے۔ بالکل بائی پاس آپ کا جلسہ جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے خراب موسم میں بھی آپ کا جلسہ خراب نہیں ہو سکا، اللہ نے اس کی حفاظت کر لی۔ اب دعا کرنی ہے کہ اللہ اس جلسے کو یہاں سے لے کر کے وہاں تک قبول فرمائے، حضرت امام حسین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے سنیے گا، اگر امبانی سے بھی بڑا مالدار بننا ہے تو آپ دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دیتا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ امبانی سے بھی بڑے مالدار ہو جائیں۔ کیسے؟ صرف 2 کام کرنا، آپ کو حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا۔ یہ اتنی بڑی کسوٹی ہے، اگر اس پر آپ کھڑے ہو گئے 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر کرتی ہے۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹے کی شادی میں دوسرے کو دیکھ کر کے ولیمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہی تو نقل دیکھنا تھا کہ نتیجہ برابر ہوگا کیا نہیں ہوگا، کہ 2025 پر یہ سال دیا جائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا حلال کماؤ ورنہ تمہارے گھر سے 3 چیز برباد ہوگی۔ اگر حلال نہیں کماؤ گے تمہارے گھر سے پہلی چیز جو تباہ ہوگی، تمہارا دین تباہ ہوگا، تمہاری عقل تباہ ہو جائے گی، اور جنازہ اٹھے گا تو تمہارے اخلاق کا جنازہ اٹھے گا۔ اور جانتے ہیں جو لوگ پیسہ کم کماتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ مور کی طرح۔ آپ نے مور کو دیکھا، اس کی دم تو بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا بازو چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ پیسے کو پیسہ نہیں سمجھ رہا ہے، پانی کی طرح بہا رہا ہے، پیسے کو اڑا رہا ہے، بھیک کا کٹورا اس کے ہاتھ میں آنے والا۔ یہ دیکھ رہے ہیں مدراس جہاں سے چاند مار کا لنگی آتی ہے، اور داماد پہن کر کے پان کھا کر کے بازار میں ٹہلتا ہے کہ لوگ سمجھے گا کہ اپنی لنگی خرید کر کے پہن رہا ہے۔ نہیں، گھر جمائی داماد اور کتا دونوں بڑا، اس لیے غلطی مت کیجیے گا، سسرال میں زیادہ رہنا نہیں، 1 دن رہ کر کے 9 11 ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، یہی مدراس میں نکاح ہو رہا تھا۔ نکاح کی مجلس میں جب رجسٹر مکمل ہو گیا تو قاضی صاحب نے کہا 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو۔ لوگوں نے کہا کہ داڑھی ٹوپی رکھ کر کے قاضی ہو، 3 لاکھ کا ڈیمانڈ کرتے، تم کو شرم نہیں آتی؟ کہا کس بات کی شرم؟ ایک شادی میں جو نبی کی سنت ہے، عبادت ہے، تم 30 لاکھ روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہو، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں۔ ادھر بیٹے کا باپ بیٹھا ہوا، ادھر بیٹی کا باپ پوچھ رہا، حاجی صاحب آپ کا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں؟ بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا، نکاح ہو رہا، حاجی صاحب ہے، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں؟ استغفراللہ، ہم کہاں سے آئے؟ مکہ سے آئے، استغفراللہ، لیکن اگر آپ 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ڈبل پلنگ لے لیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ایک پر بیٹی آرام کرے گی، ایک پر داماد آرام کرے گا۔ بچے والی بھینس دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا دودھ داماد ہی پیے گا، بیٹی ہی پیے گی۔ کتنا بڑا سیاح، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بنیاد تھا، دنیا کو تھک کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا بیٹا ہم فرشتہ کو بھی چڑھ لیں۔ بیٹا بولا ابا فرشتہ؟ 1 منٹ، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن کرنا۔ بیٹا بولا ابا نیا مردہ نہیں قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہتے پرانی قبر میں دفن کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے، تو فرشتہ کو بھی چھڑ لیں گے، تو ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے؟ اور دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔
حال نہ پوچھے درد نہ بانٹے اس جنگل کے لوگ، اپنا 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 سکھ ہے سب کا، اپنا اپنا سو، کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا کر گرتوں کو لے تھا، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، اپنے اپنے الجھے دامن جھٹک رہے انسان، اپنی جیتے چھوڑ کے آئے کون کسی کے کام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام۔ سنت کے مطابق